السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کے دو ننھے شہزادوں کی شہادت کا واقعہ پیش کروں گا۔ ان دو ننھے منھے شہزادوں کی شہادت کا واقعہ روح کو لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ اسد بن شریح علیہ صبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا، بچوں، وہ گرد اسی قافلے کی ہے۔ تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے، اور وہ قافلہ بھی جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان دو ننھے شہزادوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹری ہے؟ ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے ناآشنا تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اس کالی کوٹری میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کاٹا تھا۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خوف میں چھپ گئے۔ سارا دن تو یہاں رہے، پھر رات ہو گئی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان دو معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان دو شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسکیل سے فرما رہے تھے، بیٹے مسلم بن عقیل خود آگے ہے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔
اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچے بے ساختہ چیخ اٹھے۔ اس کی چیخ بلند ہوئی اور دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑے ہو، اور بابا جان نے کہا ہے کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہی منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زاروں کی طرح رو پڑے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوں سے پکڑ لیا، تماچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، تم نے مجھے بے حد پریشان کیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تو ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چمنستار مصطفی کے یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر بے ہی آب کی طرح پڑنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل دیتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائے ہیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔